یا علی مدد۔ یہ پروگرام امامیہ کیسٹ کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رابطہ مین بازار بی بی پاک دامن لاہور، فون 63644641، موبائل 0300 4217741۔ پروپرائٹرز محمود الحسن مرزا، علی خرم مرزا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے۔ توجہ بات شروع کی جائے۔ سورہ قمر سے ایک آیت میرے پیش نظر ہے۔ شیخ المرسلین حضرت نوح کی مانگی ہوئی ایک دعا کا جملہ ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ بولیں گے وہی جنہیں عادت ہے، باقی سر ہلاتے رہیے گا۔ عام آدمی کی دعا نہیں، آدم ثانی شیخ المرسلین، نبی رسول معصوم، قرآن قریب ہوگا آپ کے، طبیعت میں اجلت ہو لے آئیے۔ فَدَّعَوْا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا، دعا کی، اے میرے پروردگار میں مغلوب ہوں، میں قوم سے نہیں لڑ سکتا، جو ہاں، اور کوئی چھوٹا موٹا نبی نہیں کہہ رہا، بہت بڑی حجت کہہ رہی ہے۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ، میں غالب نہیں آ سکتا، میں مغلوب ہوں، فَانْتَصِرْ، تو میرا انتقام لے، تو میرا قوم سے بدلہ لے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ میرے سامنے کون شخص سماعت کے پس پانی میں کھڑا ہے جو حقیقت کے موتی چننے آیا ہے، وہ ایک لمحہ روش ادراک پہ میرے ساتھ رہے۔ اتنا بڑا شخص، مولانا آگے آگے جی، اتنا بڑا شخص، میں نے ابھی آپ کو بتایا آدم ثانی، حضرت نوح کو آدم ثانی کہتے ہیں کیونکہ ساری مخلوق تباہ ہو گئی تھی نا، پھر سے سلسلہ شروع ہوا تو آدم ثانی کہلاتے ہیں۔ شیخ المرسلین، اور مولانا بارگاہ الہی میں بھی وہ مقام ہے نوح کا، ہے ایک قوم کا نبی، لیکن کہہ رہا ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، روئے زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی باقی نہ رکھ۔ آگے اللہ نے یہ نہیں کہا تیرا رقبہ اتنا ہے پوری زمین پہ کیوں پھیلا ہوا ہے؟ اللہ سر اٹھانا اس محلے والوں، قرآن پڑھا ہے میں نے، ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح شاکر بھائی قوم کا نبی ہے، بس قوم کے باہر حجیت ٹھپ، لیکن کیا کہہ رہا ہے لا تذر علی الارض، پوری زمین پر ایک گھر بھی باقی نہ رکھ۔ اللہ کو تو کہنا چاہیے تھا اپنی قوم کو غرق کر، روئے زمین کو کیوں ڈبو رہا ہے؟ یعنی اتنا رقبہ رکھنے والا زمین تک باہیں پھیلا لے تو خدا مان نہیں توڑتا، علی تو پہلے ہی عالمین پہ پھیلا ہوا ہے۔ تو علی کے پھیلنے کی گنجائش کتنی ہونی چاہیے؟
بلندیوں کا مالک کہہ رہا ہے سبحان اللہ میں مغلوب ہوں، میں نہیں لڑ سکتا قوم سے، فانتصر تو میرا بدلہ لے۔ ہمارا نا پورے قرآن کو پڑھیے گا، میں نے ہر حجت کو تقریباً اسی قسم کی باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ ہاں میں چند لمحے نہ تھکنا، آپ سے کہیں زیادہ جلدی ہے مجھے خود، لیکن چاہتا ہوں کہ کچھ آپ کی جھولی میں ڈال کے جاؤں۔ سورہ ہود پڑھیے گا، لوط یہ بھی نبی ہیں، رسول ہیں، معصوم ہیں، شجرۃ الانبیاء کے خالہ زاد بھائی ہیں حضرت ابراہیم کے۔ چند سو لوگوں نے مکان گھیرے میں لیا، سورہ ہود پکار کے کہہ رہی ہے، لوط کو کہنا پڑا لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس قوت ہوتی، لو ان لی بسم اللہ لو ان لی بکم قوتا، کاش مجھے قوت مل جاتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں رکن شدید کی پناہ لے سکتا۔ اب جو جاگ رہا ہے اپنے مقدر کی طرح وہ سر اٹھائے، صافی سے تفسیر ابو حمزہ صومالی تک مذہب اہل بیت کی جس تفسیر کو بھی میں نے کھولا، سرکار صادق سے پوچھا گیا یہ کون سی قوت ڈھونڈ رہا ہے لوط، یہ کس رکن شدید کی پناہ میں آنا چاہ رہا ہے لوط؟ اللہ کی پناہ نہیں مانگ رہا، رکن شدید کی پناہ مانگ رہا ہے۔ حالانکہ رسول تھا، نبی تھا، معصوم تھا، اسے تو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ کہتا ہے او آوی الی رکن شدید، تو یہ کیا ہے؟ قول تمنیا بقوت القائم علیہ السلام والرکن الشدید اصحابہ، فرمایا قوت سے مراد ہمارا قائم ہے۔ وَالرُّكْنُ الشَّدِيدُ أَصْحَابُهُ، اور رکن شدید اس کے 313 سپاہی ہیں۔ اس محلے پہ گھبراہٹ تو طاری نہیں ہو رہی، میں نے قرآن پڑھا ہے، تفسیر صادقی پڑھی ہے، یعنی لوط یہ کہہ رہا ہے کاش مجھے قائم کی پناہ مل جائے۔ اور اگر وہ میرے معیار کا نہیں، مجھ سے بلند ہے، تو اس کے 313 ساتھیوں کی پناہ مل جائے، جو خود حجت ہے، وہ تیرے امام کے سپاہیوں کی پناہ ڈھونڈتا ہے، تجھے یہ عالی مدد بدت دکھائی دیتا ہے۔ جیتے رہو، میں راضی ہوں تم پہ، میرا مولا راضی ہو۔ ہاں بات بولی تو نہیں؟ نوح نے کہا میں مغلوب، لوط کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پاس قوت نہیں۔ العظمت للہ۔ ایک اور آیت پڑھوں، وقت یاد دلا رہا ہوں، یہی سورہ ہود۔ شعیب سنا ہے نام؟ یہ بھی نبی ہیں، رسول ہیں، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں شاکر بھائی بقیت اللہ خیر لکم، سبحان اللہ، ان کنتم مومنین وما انا علیکم بحفیظ۔ شعیب کہہ رہا ہے بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے، شرط اتنی ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر مومن ہو تو اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔
کسی کے دماغ میں گھس کے تو نہیں بیٹھ سکتا. میں نے تو لفظ بھیج رہے ہیں، وصول تو خود کرو گے. آیت ہے، شعیب کہہ رہا ہے میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا. نہیں دلدار جعفری، قصور میرا اپنا ہے، میں نے عوام کو بقیت اللہ بتایا ہی نہیں. عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، پاکیزگی منبر کی قسم، تقدس مجلس کی قسم. ہر تفسیر اہل بیت پکار کے کہہ رہی ہے بقیت اللہ لقب ہے تیرے 12ویں امام کا. اپنی آوازوں کو امام زمانہ تک پہنچانے کے لیے امام زمانہ کے جد بزرگوار کا نعرہ حیدری. اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم مومن ہو. وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارا محافظ نہیں بن سکتا، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا. اب جب سمجھ گئے کہ بقیت اللہ کس کا لقب ہے تو لفظ کیا ہے آیت میں؟ خیر لکم. شعیب اپنے مقابلے میں تیرے امام کو خیر کہہ رہا، افضل نہیں، خیر. شاکر بھائی جو نہیں جانتے وہ جان لیں. مولانا افضل وہاں بولا جاتا ہے جہاں جنس ملتی ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں میں یاد دلاؤں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما افضلہما. حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے افضل، جن سے ایک ہے. اور یہ تو مسلمان تو خود کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، جنس ہی نہیں ملتی. جی ہاں، یہ بھی میں قرآن سے پوچھوں گا کہ خیر کیا ہوتا ہے، تفاوت کتنا ہے. سورہ مائدہ میں ہاشمی عیسیٰ کہہ رہا ہے وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اے اللہ ہمیں رزق دے، تو تمام رزق دینے والوں میں سے خیر ہے. رزق دینے والے اور بھی ہیں مگر تو خیر ہے، تو بہتر ہے. یعنی شعیب کو اپنے اور تیرے امام میں اتنا فرق نظر آ رہا ہے جتنا بندے اور خدا میں ہوتا ہے. تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں. کیا کہہ رہا ہے شعیب؟ مان علیکم بحفیظ، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا. اللہ کا بقیہ تمہارے لیے. شاکر بھائی میں بچپن میں بہت سوچا کرتا تھا ایک بات کو، لیکن جب 4 حرف علم کے آئے مسئلہ سمجھ میں تب آیا. مولانا سوچا یہ کرتا تھا نہیں پہلے آپ ایک فتویٰ دو گے، آپ سارے مفتی ہو. آسان ہے. موسیٰ افضل ہے یا شعیب؟ شاباش، یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. صاحب کلمہ موسیٰ ہے، صاحب کتاب موسیٰ ہے، صاحب شریعت موسیٰ ہے، اولو العزم موسیٰ ہے، اللہ کا کلیم موسیٰ ہے. شعیب بھی موسیٰ کی کتاب پڑھے گا
شعیب بھی موسیٰ کی شریعت پہ عمل کرے گا. سوچا میں یہ کرتا تھا افضل موسیٰ ہے. 1-2 دن نہیں، ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، پورے 10 سال اللہ نے موسیٰ سے شعیب کی نوکری کیوں کروائی؟ میری بات پہ بھروسہ نہ ہو نہ صحیح، سورہ قصص پڑھ لینا. 10 سال اور لفظی نوکر نہیں. بکریاں چرائیں، چارہ کاٹا، پانی لائے، لکڑیاں کاٹ کے لائے، باقاعدہ نوکری، ملازمت. پڑھنے والے یہ تھکے ہوئے ہیں، تو بتا کیوں کروائی نوکری؟ آواز قدرت غضنفر دیکھا نہیں؟ شعیب کیا رہا ہے؟ بقیت اللہ خیر لکم معاون علیکم بحفیظ. اپنی حفاظت کو ناکافی سمجھا، میری 12ویں حجت کو بقیت اللہ کہہ کے اس کا در دکھایا. چونکہ اس نے میرے قائم کو پہچانا، میں نے موسیٰ کو اس کا نوکر بنا دیا. ارادے ویسے شاکر مجھے پڑھانے میں تمہیں ایک نقصان تو ہے کہ بندے ڈراپ کرنا پڑ جاتے ہیں. کوئی بات نہیں جناب. ایسا بقیہ کس کا؟ جیتے رہو اللہ کا بقیہ. یہ جو خمسہ پڑھا اس میں میں نے تفصیل سے بتایا ہے تم لوگوں کو. یہاں اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس. ایک آیت، صرف ایک آیت پڑھتا ہوں، سورہ بقرہ. ہاں اسے آپ کو بقیہ سمجھ میں آ جائے گا. حضرت داؤد نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ چن لیا ہے. کہیں طالوت جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، جو پیوند لگائے پھرتا ہے، جس کا ڈھنگ کا لباس ہی نہیں ہے، اسے اللہ نے چن لیا. بھئی اللہ نے اسی کو چنا ہے. دلیل کیا ہے کہ اللہ نے چنا؟ ان لوگوں کے بھی کیا کہنے جو نبیوں سے دلیلیں مانگتے تھے. دلیل کیا ہے؟ پڑھو سورہ بقرہ. قال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ آل ہارون تحملہ الملائکۃ. کہا اس کے چنے جانے کی آیت، علامت، نشانی یہ ہے اللہ تمہارے پاس ایک تابوت بھیجے گا. فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین ہے. سبحان اللہ. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ، اس میں آل موسیٰ کے ترکے کا بقیہ ہے. آل موسیٰ کے ترکے کا بقیہ ہے، آل ہارون کے ترکے کا بقیہ ہے. تحملہ الملائکۃ، اور اسے ملائکہ فرشتے اٹھا کے لائیں گے. شیعہ سنی دوستو، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، روایت نہیں آیت ہے. ان یاتیکم التابوت، تابوت آئے گا. تحملہ الملائکۃ، ملائکہ اٹھائیں گے. مولانا اگر تابوت بدعت ہوتا فرشتے کیوں اٹھاتے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ تابوت بھیجا اللہ نے، اٹھایا فرشتوں نے. تو غلام باس تابوت بنانا سنت الہی.
ताबूत उठाना सुन्नत मलकूती। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी ये आएगा। अच्छा अब पूछना, मैं फहरिस्त बताता हूँ, उलमा से पूछ लेना मर्दी के, अगर कोई तरदीद कर दे जो चोर की सजा वो मेरी, शहरग न कटवाऊं तो मेरे नुत्फे में शक, और जो इस शर्त पे भी शक करे फिर शाकिर भाई उसमें बहुत सारे शक। हाँ ये तो उसूल की बात है ना भाई। सर उठाओ जाओ पूछो, शिया हो तो अपनी मर्जी के आलम से पूछना, सुन्नी हो तो अपनी मर्जी के आलम से पूछना कि वो क्या था उस ताबूत में, आले मूसा का बकिया, आले हारून का बकिया, सुन जाके तस्दीक कर लेना। अलवाहे तौरात में से बचे हुए तौरात के टुकड़े जिस पर तौरात लिखी हुई थी, मूसा का एक पुराना कमीज, एक कफीज यानी एक पैमाना था जिसमें मूसा कुछ तोला नापा करते थे, एक वो कफीज, हारून का अमामा, मूसा की पुरानी जूतियों का एक जोड़ा, मैंने कह दिया और अक्सरियत के सरों से गुजर गया मेरा जुमला है। तौरात भी उसी संदूक में, तौरात भी उसी में, मूसा की पुरानी जूतियां भी उसी में। मूसा पे तौरात नाजिल किसने की? तौरात मैंने लिखी है, वो भी अल्लाह ने भेजी। मूसा पे तौरात उतरी, उसकी वो किताब थी। तेरे नबी पे कुरान उतरा, उसकी ये किताब है। मूसा की किताब पे मूसा की जूतियां आ जाएं शिरक नहीं, कुरान पे अली के पांव आ जाएं शिरक कैसे हो जाता है? वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। जियो जियो जिंदगी माशाल्लाह। हाँ इतना जियो के जी जी के थक जाओ। मैं राजी तुमसे, मेरा अल्लाह राजी हो, मौला राजी हो। अब बताओ के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, दिल में नबी बोला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। जो भी हक का नारा लगाएगा पाक मोहम्मद से मुराद पाएगा, मगर नारा ऐसा लगे जैसे इमाम ज़माना सुनना चाहते हैं। जिन जिन दिलों में अली बसते हैं मिल के नारा इरादे इरादे मैंने कोई नारों की शिकायत की है? हाँ आपकी जिंदगी। हाँ आज तो तुम्हारी दाद और नारे एक साथ हैं, वरना दाद ऊपर होती है नारे जरा ढीले हो जाते हैं। आज कोई चीज ढीली नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक चल रहा है। हाँ जी उसमें अब समझ गए, यानी बची हुई बाकी मांदा चीज को कहते हैं बकिया। जी नहीं नहीं नहीं, कभी तजर्बा कर लेना है। कोई 5-10 लाख रुपया जब वाफिर हो जाए ना, सराफा बाजार जाना, हीरा खरीदना है, सराफ के पास जाना, हीरा चाहिए 50,000, इससे अच्छा 1 लाख,
اس سے اچھا 2 لاکھ، بھائی اس سے بھی اچھا، دکھاتے دکھاتے ایک وقت آئے گا، وہ کہے گا اچھا ٹھہرو، چابی نکالے گا، دراز کھولے گا، اس میں سے کیس نکالے گا، اس میں سے مخمل کی مزین ڈبیا نکالے گا، اس ڈبیا میں ایک نایاب موتی ہوگا، کہے گا بھائی میری دکان کا بقیہ یہی ہے، میرے سامعین سمجھ گئے نا، سب کی سمجھ میں آ گئے نا بات، یعنی جس کے بعد جس سے قیمتی چیز کوئی نہ ہو اسے کہتے ہیں بقیہ، بقیت اللہ خیر لکم، جس کے بعد پرکار مشیت بھی اس سے بہتر بنانے سے انکار کر دے اسی کو تو قائم کہتے ہیں۔ ہاں تو یہ اب تک میں نے آپ کا وقت ضائع کیا، تو یہ آیتوں پہ آیتیں پڑھی کیوں میں نے؟ یہ بتانے کے لیے کہ مولانا جس حجت کے دروازے پہ بھی گئے، کوئی کہتا ہے مغلوب ہوں، کوئی کہتا ہے بے قوت ہوں، کوئی کہتا ہے میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا، اللہ اکبر، حلالیوں موالیوں جاگنا، نبی کہہ رہے ہیں، خدا کی حجتیں، عام لوگ نہیں کہہ رہے ہیں، انی مغلوب فانتصر لو ان لی بکم قوتا ما انا علیکم بحفیظ، یہ دعوے ہیں۔ زمین پہ بیٹھ کر علی پر بھونک لینا بہت آسان ہے، عقل میں تولیں، پڑھ نہج البلاغہ، مولانا خیبر شکن کہہ رہا ہے واللہ، نبی جو کہہ رہے ہیں وہ ذہن میں رکھ کے سننا، علی کہہ رہا ہے واللہ لو کونوہم طلاء الارض ما ولیتہم، اللہ کی قسم روئے زمین میرے دشمنوں سے بھر جائے میں پیچھ نہیں موڑوں گا، دوڑتا ہوا لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ فرمایا میں دوڑتے ہوئے جاؤں گا، ما ولیتہم پیٹھ نہیں موڑوں گا، لو کانوہم طلاء الارض زمین بھر جائے، آج اربوں لوگ ہیں زمین پر، زمین بھری نہیں، اربوں لوگ ہیں زمین بھری نہیں، اس سے کروڑوں گنا اور ہوں تو شاید بھرے۔ علی فرماتے ہیں موجودہ انسانی برادری کو کروڑوں سے ضرب دو میں پھر بھی پیٹھ نہیں پھیروں گا۔ دوسری مقام پر میرا مولا ارشاد فرما رہا ہے لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشتا، میرے ارد گرد لوگوں کی کثرت ہو تو میری عزت نہیں بڑھتی، اسی لفظ کی آگے تشریح کرتا ہوں، لا تزیدنی کثرت الناس حولی، تھک گیا تو چھوڑ دوں، حولی عزتاً میرے ارد گرد کثیر لوگ ہوں میری عزت نہیں بڑھتی، ولا تفرقهم انی وحشتاً اور زمانہ مجھے تنہا کر دے میری وحشت نہیں بڑھتی۔ میری وحشت، اور یہ بھی کئی بار آپ کو سمجھا چکا ہوں، علی کا زمانہ اجمال تھا، 12ویں کا زمانہ تفصیل ہے،
علی کے اس فکرے کی جو شاکر تم نے کہا کہ محتاج نہیں، اسی کی شرح علی کے 11ویں بیٹے نے اپنی توقی میں کی۔ حدیث وہ ہوتی ہے جو معصوم زبان سے فرمائے، توقی وہ ہوتی ہے جسے قلم سے لکھ دے۔ حدیث میں تو یہ امکان رہتا ہے نا کہ راوی کو کوئی ٹکڑا بھول گیا ہو، وہ اس نے ہمیں بتایا ہی نہ ہو، لیکن جو امام لکھے اس میں تو کوئی چیز رہ جانے کا احتمال ہی نہیں۔ میرا مولا لکھ رہا ہے، سر اٹھاؤ، میری ذمہ داری ہے انشاء املاک قرات عبارت ترجمہ اور حوالہ توفیق نجف والے سے مانگنا۔ علی فرما رہے ہیں نا لوگ مجھے چھوڑ جائیں تو میری وحشت نہیں بڑھتی۔ امام زمانہ لکھ رہے ہیں فَلَن يُوحِشَنَا مَنْ قَعَدَ عَنَّا فَلَا فَاقَةَ بِنَا إِلَى الْخَلْقِ فَإِنَّهُ صَنَائِعُ اللَّهِ وَالْخَلْقُ بَعْدُ صَنَائِعُنَا۔ فرماتے ہیں ہمیں ساری خدائی چھوڑ جائے ہماری وحشت نہیں ہوتی، ہمیں گھبراہٹ ہی نہیں۔ کیوں؟ فَلَا فَاقَةَ بِنَا إِلَى الْخَلْقِ، ہمیں مخلوق کی حاجت ہی نہیں۔ جی نہیں، تو زمین پہ بیٹھ کے کہتا ہے میں محمد جیسا، میں آل محمد جیسا، میں تجھے لکھ دوں گا کہ تو ان جیسا ہے، لیکن تیرے لیے نہیں، تیرے باپ آدم سے کہہ رہا ہوں، یہی جملے آدم سے کہلوا کے دکھا کہ مجھے مخلوق کی حاجت نہیں۔ یہ فکر نوح سے کہلوا کے دکھا، یہ عیسیٰ سے کہلوا کے دکھا، نبی نہیں کہہ سکتے جو میرے نبی کا بیٹا کہہ رہا ہے فَلَا فَاقَةَ بِنَا إِلَى الْخَلْقِ، ہمیں مخلوق کی حاجت ہی نہیں۔ اب یہ تھک گئے ہیں۔ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، قرآن کے 30 سپاروں میں نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں نہیں آگے وجہ بھی تو سنو، ہاں یا پھر اپنے 12ویں امام پہ بھی ایک فتویٰ دو۔ ہاں نہیں میری قوم ماشاءاللہ فتووں میں تو بڑی خود کفیل ہے، ہمارا ہر بندہ مفتی ہے، کلمہ سیدھا آتا ہو نہ آتا ہو فتویٰ تو آتا ہے نا۔ فَلَا فَاقَةَ بِنَا إِلَى الْخَلْقِ، ہمیں مخلوق کی حاجت نہیں۔ علی کے بیٹے حاجت کیوں نہیں؟ فرمایا فَإِنَّ صَنَائِعُ اللَّهِ وَالْخَلْقُ بَعْدُ صَنَائِعُنَا، ہم 14 اللہ کی صنعت ہیں، باقی ساری خدائی ہماری صنعت ہے، ہمیں اپنی صنعت کی حاجت کیسی؟ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ نبیوں کا دعویٰ بھی سنا، ولیوں کی بات بھی سنی، شاکر بھائی نبوت بھی اتنا بڑا عہدہ ہے کہ میرے علم سے کہیں آگے کی بات ہے وہ، لیکن جو قرآن کہتا ہے میں تو وہی کہوں گا۔ نبیوں کے بارے میں نے خوف کا لفظ قرآن میں دیکھا ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى، فرمایا موسیٰ کے نفس میں خوف آ گیا، نبی ہے اور یہ قرآن ہے، اور اگلی آیت بھی قرآن ہے، اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ کے ولی ہوتے بھی وہی ہیں جنہیں نہ خوف آتا ہو۔ میرے مالک، میرے 60% سامعین تو سمجھ گئے تیری دونوں آیتوں کو، ابھی 40% باقی ہیں اور وہ بھی میرے ہیں، میں انہیں بھی تو اکیلا نہیں کر سکتا۔ تو بتا نا وجہ کیا ہے؟ تیرے نبی کو موسیٰ کو خوف آ رہا ہے، ولی کو کیوں نہیں آتا؟ آواز قدرت ہزیان نبک،
نبوت مخلوق کا عہدہ ہے، ولایت میرا عہدہ ہے۔ اگر کوئی نبی اگر کوئی نبی ڈرا تو بندہ ڈرے، کوئی ولی ڈر جائے تو میں ڈر گیا۔ انما ولیکم اللہ، بس گھبرانا نہیں۔ جی فدعوا ربہ انی مغلوب فانتصر، نوح کہہ رہا ہے میں آپس کی بات ہے، بتانا کسی کو نہیں۔ ایک لفظ مغلوب کہتے ہوئے آپ تھکتے ہو اور ہم سے گھنٹہ سننا چاہتے ہو۔ فدعوا ربہ انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہوں۔ اور لفظ کیا ہے؟ فدعا ربہ، دعا کر رہا ہے۔ اگر میرے سامعین تازہ دم ہے اور مولانا عشرت عباس مجھے یقین دلا دیں کہ یہ تازہ دم ہے تو میں علی کے ایک بیٹے کی دعا کا جملہ سناؤں۔ علی کا نعرہ لگا دیجئے، اپنی آواز کو نجف پہنچا دیجئے اور پاک زہرا سے دل کی مرادیں پا لیجئے۔ پڑھا ہے، سنا ہے، بولا بھی ہے کہ علی کا نام لینا ختم قرآن کا ثواب ہے۔ جو علی کا نعرہ لگائے گا انشاءاللہ ختم قرآن کا ثواب پائے گا۔ مل کے نعرہ نوح کی دعا سن لی دوستو، شیخ المرسلین کی دعا سن لی آپ نے، اور علی کے 5ویں بیٹے کی دعا سنو۔ آپ کی جد اور تم جس کے نام سے اپنے مذہب کا نام رکھے پھرتے ہو، میرے مولا سرکار جعفر صادق علیہ السلام۔ ہاں دیکھا علی کا بیٹا، اور جو جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے جان لو۔ علی اور اولاد علی کی دعاؤں کے بھی اگر بیٹے 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو بندوں کے سامنے مانگتے ہیں، وہ اور ہوتی ہیں، وہ تعلیم امت کے لیے ہوتی ہیں بھائی، اور ایک تنہائی میں مانگتے ہیں، وہ اور ہوتی ہیں۔ یہ بھی تنہائی کا لمحہ ہے، جاگنا۔ فرما کیا رہا ہے میرا امام؟ یا سو تیرا عیوب شیعتنا۔ اگر یہی ہو تمہیں یہی بیٹھے بیٹھے عرش نظر نہ آئے تو جعفر صادق کی جوتیوں کے صدقے غضنفر کو علم کی خیرات عطا ہی نہیں ہوئی۔ یا سو تیرا عیوب شیعتنا و یا غافر ذنوب محبینا، اقبلت الیک بحبیبک محمد المطلوب و بولیک علی بغیت کل مغلوب۔ جو پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوں واہ 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 واہ، اور جو نہیں بھی پہنچے تمہیں بھی انشاءاللہ ساتھ ملا کے چلنا چاہ رہا ہوں میں۔ توجہ، سر اٹھانا، کیا کہہ رہا ہے میرا مولا؟ یا سو تیرا عیوب شیعتنا، اے ہمارے شیعوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والی ذات۔ یا سو تیرا عیوب شیعتنا، اے ہمارے شیعوں کی ستر پوشی، عیب پوشی کرنے۔ شیعہ کو صادق نے گناہگار نہیں کہا، عیب دار کہا ہے۔ شیعہ گناہگار ہوتا ہی نہیں، شیعہ گناہگار ہوتا ہی نہیں۔ اب کہو گے کہ تم گناہگار کیوں ہو؟ بھائی ہم شیعہ نہیں ہیں،
پکی بات. میں ممبر سے ممبر پہ بیٹھ کے میں ڈنڈی تو نہیں مار سکتا. ہم شیعہ نہیں ہیں. یہ تو بعض لوگوں نے زبردستی ہم پہ یہ نام چسپاں کر دیا ہے اور اس کا مفت میں فائدہ لے لیا ہے ہم نے. سر اٹھانا سر اٹھانا سر اٹھانا. کیسے بھلا؟ یہ بھی سرکار صادق کا فرمان ہے کہ یخرج المومن من بیتہ ویکون صحیفتہ خالیہ من العمل وَإِذَا رَجَعَ إِلَىٰ بَيْتِهِ يَكُونُ صَحِيفَتُهُ مَمْلُوءَةً مِّنَ الْعَمَلِ وَالْحَسَنَاتِ. فرمایا ایک مومن گھر سے باہر نکلتا ہے بازار جانے کے لیے، اس کا نامہ اعمال صفا چٹ دھلی ہوئی سلیٹ کی طرح، ایک عمل بھی اس کے پلے نہیں ہوتا. بازار کی 2 گلیوں کا چکر لگا کے جب گھر آتا ہے اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر چکا ہوتا ہے. مولا کیوں؟ بازار میں بک رہی تھی نیکیاں. فرمایا بک نہیں رہی ہوتی، بس ادھر بازار میں نکلا، ہمارے مخالف کی نظر پڑی، اس نے کونی مار کے کہا وہ جا رہا ہے شیعہ. کہانیاں چل جاتی ہیں، وہ جا رہا ہے شیعہ. چونکہ ہماری محبت کی بنیاد پر اس کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں، اللہ نامہ اعمال نیکیوں سے بھر دیتا ہے. ہاں جیتے رہو. ہاں خوش رہو. میں راضی. سمیٹنے کی طرف پڑھوں، میری طرف دیکھنا. ہم شیعہ نہیں، ہم حبدار ہیں، ہم موالی ہیں، اور ہمیں بھی میرے مولا نے بھلایا نہیں. اگلے جملے میں ہمیں گنا، یا ساتر عیوب شیعتنا، اے ہمارے شیعوں کی عیب پوشی کرنے والی ذات، و یا غافر ذنوب محبینا، اور اے ہمارے حبداروں کے گناہ معاف کرنے والی ذات. جو شیعہ ہے علی کے وہ غرہ نہیں کرتے، اصحاب پیغمبر پہ تبرہ نہیں کرتے، خاص اصحابہ سے مکھ موڑا نہیں جاتا، اور لعنت کے حقدار کو ہم چھوڑا نہیں کرتے. مل کے نعرہ حیدری. ہاں اب بتاؤ کیا کہہ رہے تھے آپ کی؟ یہ آیت جو آپ نے پڑھی یہی مختار پڑھی، لیکن تقریر بالکل آپ نے یہاں پر کی. چونکہ آیت تو پڑھنی ہے، کیونکہ قرآن وہی ہے کہ، اور تقریر اگر ایک کروں تو پھر غضنفر مولا نے کیوں بنایا. ہاں میری طرف دیکھنا. بس 10 منٹ کے اندر اتنا ہی وقت رہ گیا ہے میرے پاس. میں آپ سے اجازت چاہنے لگا ہوں. سر اٹھاؤ. یعنی مولا بتا رہے ہیں اللہ ستار ہے شیعوں کے لیے، غفار ہے حبداروں کے لیے. اے یا ساترا عیوب شیعتنا، یہاں ستار کہا، و یا غافر ذنوب محبنا. توجہ، کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ فرمایا میں تیری بارگاہ میں اکیلا نہیں آیا. اقبلت الیک حبیبک محمد المطلوب، میں اپنے ساتھ تیرے اس محبوب کو بھی لایا ہوں جو تیرا مطلوب ہے. تیرا مطلوب ہے، اسے بھی لایا ہوں. توجہ، آگے فرما رہے ہیں وَبِوَلِيِّكَ عَلِيٍّ بُغْيَةِ كُلِّ مغلوب،
اور تیرے اس ولی علی کو بھی ساتھ لایا ہوں جو ہر مغلوب کی آرزو ہے. نہیں نہیں، اب پہلے امام کے علم کی سرحدیں بناؤ. وہ کوئی بڑا بے ایمان ہو جائے یہ تو ماننا پڑے گا کہ امام قرآن کے تو عالم تھے، تو قرآن میں نہیں پڑھا کہ نوح نے بھی اپنے آپ کو مغلوب کہا ہے، اور کہہ رہے ہیں میرا دادا علی ہر مغلوب کی آرزو ہے. اس کا مطلب ہے جعفر صادق جانتا تھا جب نوح اپنے آپ کو مغلوب کہہ رہا تھا آرزو علی کی مدد کی کر رہا تھا. یہی بتانا تھا میں نے آج کے سامعین کو. نوح مغلوب ہے، علی غالب ہے. نوح مغلوب، علی. یہ دن بھی دیکھنا ہوگا ہم نے کہ علی کے فضائل پڑھنے سے پہلے شیعوں کے چہرے پڑھنے پڑتے ہیں کہ کس چہرے پہ کیا. نہیں، اگر تو نہیں مانتا علی کو غالب تو پھر تجھ سے وہ سنی بہتر ہے. ابھی جمعہ آ رہا ہے، جمعہ کے دن اہل سنت کی مسجدوں کی طرف کان لگانا. وہ اپنے خطبے میں تیرے امام کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے اسد اللہ الغالب. مطلوب کل طالب اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب. یعنی علی وہ غالب ہے جو ہر غالب پہ غالب. علی اتنا غالب لاہور والو، موت ہر ذی حیات پہ غالب، علی موت پہ بھی غالب. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. ہر مجلس میں پوچھتا ہوں، جانتے ہو، اور یہی جملہ پوچھتا ہوں صرف اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے کہ ننگے سر بیٹھی ہوئی قوم کو بتاؤں لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں اور کوئی راضی ہو یا نہ ہو. شام سے آنے والی بی بی راضی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. ہاں بس طویل عریض پڑھنے کا وقت ہی نہیں بچا میرے پاس. 2 فقرے، 2 جملے، بس میں کچھ یاد دلاتا ہوں. آنسوؤں کی بھیک مانگ لو اور میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں سفر کروں. لاہور والوں، پوری تاریخ آدمیت میں 3 لہو ایسے گزرے ہیں جنہیں نہ کوئی دنیا کا پانی دھو سکا ہے اور نہ ہی آخرت کا پانی. اللہ اکبر. کتابوں میں ترتیب اور طرح ہے، میں دانستہ ترتیب بدل کے پڑھا کرتا ہوں. پہلا خون 4 سالہ بطول کے کانوں کا خون ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس کے بارے میں تیرے زمانے کے امام کا فرمان ہے السلام علی الدماء السائلات، میرا سلام اس خون پر جو سفر میں بھی جاری رہا.
جو حالت سفر میں بھی بہتا رہا. سکینہ کے گوشواروں کے زخم کا لہو نہیں دھویا جا سکا, تختہ غسل پہ بھی نہیں. دوسرا خون اکبر کے بابا کے پیرہن کا خون. پڑھ لینا کتاب علماء سے پوچھنا. سارا دن بطول جنت کے چشمے پہ حسین کا کرتا صاف کرتی ہے, شام کو روتی ہوئی بابا کے پاس آتی ہے, بابا حسین کا خون آج بھی نہیں اترا. رسول رو کے کہتے ہیں بیٹا جب تک قتل حسین کا فیصلہ نہ ہو جائے یہ خون دھوئے نہیں دھویا جا سکتا. تیسرا خون, میں نے ہاتھ کیوں جوڑے؟ تمہاری قوم کا چھوٹا سا خادم ہوں, تمہارے دل بڑے نازک ہیں, چوٹ یقیناً پڑے گی, معاف کر دینا. تیسرا خون اسی بطول کے پہلو کا لہو ہے. اللہ اکبر, العظمت للہ. بس 1 منٹ کے اندر میں منبر خالی کرنے لگا ہوں. غسل دیا جا رہا ہے بطول کو, علی کنات کے باہر ہیں. کافی دیر ہو گئی رونے والوں. کانہا خرت مغشیۃ علی الارض, اچانک ایسی آواز آئی جیسے کوئی زمین پر گرا ہو. علی نے تڑپ کے پوچھا فضا کون گرا؟ یقال لہا زینب, کہا تیری شام والی بیٹی گر گئی. کیوں فضا؟ فضا منہ پہ ماتم کرتی آئی, یا علی ہم جانتے ہیں پانی کو اعضائے میت پہ روانی کے ساتھ بہنا چاہیے, بلا تشبیہ بطول کا ہاتھ پہلو پر ہے. ہم کافی دیر سے کوشش کر رہے ہیں, بطول کا ہاتھ اٹھائے نہیں اٹھتا. پہلے علی روئے, پھر ہاتھ پہ کپڑا لپیٹا, کنات کے اندر بڑھایا. فضا میرا ہاتھ رکھ بطول کی کلائی پر, پھر بطول کا ہاتھ جانے میں جانوں. کلائی پہ رونے والوں ہاتھ آنا تھا. ید اللہ طاقت سے علی نے اٹھانے کا ارادہ کیا, زہرا کی میت تڑپ گئی. آواز آئی یا علی تجھے پیارے بیٹے حسین کا واسطہ, یا علی میرے پہلو سے ہاتھ مت ہٹانا. ہاذہ جراحۃ لابی, میں یہ زخم جا کے بابا کو دکھاؤں گی, میں کہوں گی بابا تیرے بعد تیری امت نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. ای منقلبی ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم. بار الہ مجلس اللہ کو منظور مقبول فرما, بانیان کے مسائل کے شفیق الاسم سن فرما, مومنین مومنات کی شرکت مبرد بساد فرما, ہماری جو لیدہ بیان قبول فرما, یوم بیالات اعلاد نریواتا فرما, یوم قرور تنگ دستان کی تنگ دستی سے جو بے گناہ قید ہے رہایتا فرما. جمعی مومنین مومنات کے جو حجات اور ان کی والدہ کو شفا کاملہ صحت نبی فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے, ہمارے وارث کے دل دو. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار, ولی محافظ مقاعد مناصر وذلی حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیت.